الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ میں والدین کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے محتاج بیان نہیں۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری پر زور دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کو شدید وعید سنائی گئی ہے۔ بعض اولاد نافرمان ہوتی ہے، بعض اولاد والدین کی فرمانبردار ہوتی ہے، یعنی اولاد کا رویہ والدین کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر اولاد کی تقسیم کی جائے تو اولاد کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ اولاد کی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے یا ان خوش نصیبوں کی ہے جو والدین کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت، ان کی خواہش اور ان کی اچھا پوری کر دیتے ہیں، یعنی والدین کو کہنا نہیں پڑتا، کہنے سے پہلے ان کی طرف سے ان کی ضروریات کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ یہی وہ خوش نصیب قسم ہے جنہیں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، اولاد میں سب سے بلند ترین مقام پر یہ لوگ فائز ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں یہی اولاد مطلوب ہے۔ اولاد کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خوشی والدین کی خدمت اور اطاعت کرتے ہیں اور والدین کی خدمت اور اطاعت کو اپنی سعادت مندی اور خوش نصیبی تصور کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ان کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط الرب تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، صحیح الترغیب والترہیب۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، تو ان کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اولاد کی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو والدین کی خدمت اور اطاعت تو کرتے ہیں لیکن خوشی نہیں بلکہ مجبوری میں۔ مجبوری کیا ہے؟ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ مار پڑے گی یا گھر ہی سے نہ نکال دیا جائے، تو بہرحال یہ مجبوری میں والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اجر نہیں ملتا۔ اولاد کی چوتھی قسم ان بد نصیبوں کی ہے جو والدین کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہیں اذیت بھی دیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خدمت کے باوجود انہیں اجر نہیں ملتا بلکہ الٹا یہ گنہگار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وذکر منہم المنان بما اعطى۔ تین اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو عطیہ دے کر کے یا کوئی نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اولاد کی پانچویں قسم ان بد نصیبوں کی ہے جو والدین کی خدمت و اطاعت نہیں کرتے، والدین کا کہنا نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان ہیں، اور ان نافرمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں 3 سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی نیکی، ان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا، نہ ان کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی نفلی عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں عمرو ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں صلاۃ کی پابندی کروں گا اور اپنے مال میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا۔ اس سے یہ بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامۃ ما لم یعق والدیہ، کہ جو شخص ان اعمال پر وفات پائے گا، جس شخص کی ان اعمال پر وفات ہوگی وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ معلوم ہوا والدین کی نافرمانی کرنے سے ارکان اسلام پر عمل کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کی دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ ان کی تیسری سزا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہ کر لیں تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، کہ تین ایسے اشخاص ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا کہ تین ایسے اشخاص ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی ذکر کیا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سے ان لوگوں میں سے بنائے جو والدین کے کہنے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ واللہ ولی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔